حقيقته للحساب ولا أثر لذلك في النكاح والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يؤد من غير الأقراء فإذا نوى الأقراء من غير الأقراء اقرائی نہیں ہوگا، غیر مضاف نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ من غير الأقراء فإذا نوى الأقراء وزال الإبهام بالنية وجب به الطلاق بعد الدخول إجزاء وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم بسببه وكذلك بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رکھے بات پہ بات ہی ہو رہی تھی کہ جو کنایات طلاق ہیں ان کو کنایا کہنا مجاز ہے، لیکن کیا کہا تھا؟ جعلناہا بوائن ولذالک جعلناہا بوائن، ہم نے ان کو بائن قرار دیا، ان سب سے ہونے والی جو طلاق ہے طلاق بائن ہوگی. یہ بات ہو گئی تھی. لیکن آپ ذہن میں رکھیں، آپ ہدایت شریف میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے یا ہو سکتا ہے پڑھا ہو، 3 کنایات وہ ہیں جن سے بائن نہیں ہوتی، رجی ہوتی ہے. 3 الفاظ کنایات کے 3 الفاظ وہ ہیں کہ جن سے طلاق بائن نہیں ہوتی، رجی ہوتی ہے. ہیں کنایات لیکن طلاق رجی. نمبر 1 اعتدی، بیوی سے بولا اعتدی، نیت طلاق کی تو رجی. استبرئی رحمہ کے، نیت طلاق کی تو رجی. انتی واحدہ، نیت طلاق کی تو رجی. اب سمجھ رہے ہو؟ یہ 3 الفاظ وہ ہیں جن سے طلاق رجی واقع ہوگی. ہیں یہ کنایات طلاق، لہٰذا نیت کی محتاجی ہوگی، لیکن ان تینوں سے طلاق جو واقع ہوگی وہ بائن واقع نہیں ہوگی، وہ رجی واقع ہوگی. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اب چونکہ ہم مسائل پڑھتے ہیں نا، جو مدارس والے طلباء عربی کے مسائل پڑھتے ہیں، تو پھر اپنے عرف میں بھی اپنے اردو محاورے اور اپنے سندھی محاورے اس لحاظ سے بھی مسائل پتہ ہونے چاہیے. اب اردو میں تھوڑے ہی اپنی بیوی کو کسی نے کہنا بھائی یہ تدی، اس کو کیا پتہ بھائی یہ تدی؟ جو مرد کو بھی نہیں پتہ یہ تدی کیا ہے، عورت کو بھی نہیں پتہ یہ تدی کیا ہے. چلو طلاق کے لیے عورت کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد کو تو معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرد نے کہا یہ تدی تو اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اردو محاورے جیسے اس نے کیا بھائی تجھے ایک، ٹھیک ہے نا، تجھے ایک، اب نیت طلاق کی تو اب اس سے طلاق رجی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اب تجھے ایک جو ہے اس سے نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق ہو جائے گی، لیکن ایک رجی ہوگی، ایک بائن نہیں ہوگی. بات آئی ذہن میں؟ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہر ایک زبان میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اعتدی، صبری، رحمہ کے وغیرہ وغیرہ، انتی واحدہ، یہ اہل عرب کے لیے ہیں، عربی بولنے والوں کے لیے ہیں. بات اب سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ کنایات طلاق سے طلاق بائن ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس کا بیان ہو چکا، ہم نے سرے بیان نہیں کریں گے. تو پھر اعتدی سے رجی کیوں؟ توجہ ہے؟ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے سمجھے کہ اعتدی کنایا ہے، پھر بات کریں گے کہ رجی کیوں. توجہ ہے؟ سب سے پہلے سمجھے اعتدی کنایا ہے. اعتدی کے معنی یہ ہے کہ گنتی، گن، اعتدی گن. اب تو گننے سے طلاق کیسے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے؟ اعتدی اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے حساب کے لیے، گنتی کے لیے ہے. گن بھائی میں کیا گنوں، یہ تو معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہا اعتدی بھائی اب تو اپنے حیض شمار کر، عدت گزار. اعتدی حیض شمار کر یعنی عدت گزار. اگر یہ نیت کی تو طلاق ہو جائے گی، یہ نیت نہ کی تو طلاق نہیں ہوگی.
توجہ رکھیں، لیکن کنایا بنا نہیں بنا، توجہ ہے، یہ مسئلہ پورا ہو گیا، کنایا ہے۔ اب رہی بات بھئی پھر اس سے رجی کیوں، باقی کنایات سے بائن اس سے رجی کیوں؟ توجہ ہے، اس سے رجی اس لیے کہ جب اس نے کہا اے تدی، تو اپنے حیض شمار کر اپنی عدت گزار۔ سوال یہ بھی کیوں گزاروں؟ عدت ویسے ہی گزاروں، بغیر طلاق کی عدت ہوتی ہے؟ نہیں، طلاق دی نہیں ہے تو عدت کہاں سے؟ تو یہاں پر طلاق بطور اقتضاء مانی جائے گی۔ جیسے اس نے کہا تھا نا آتک عبدک عنی بألف درہم، مسئلہ پڑا ہوا ہے اقتضاء النص کا، آتک عبدک عنی بألف درہم، تیرا غلام میری طرف سے 1000 روپے میں آزاد کر دے، 1000 درہم میں آزاد کر دے۔ بھائی بے ہوئی نہیں ہے تیری طرف سے، کیسے آزاد کر، غلام میرا ہے؟ تو وہاں پر بے بطور اقتضاء مانی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر طلاق بطور اقتضاء مانی جائے گی، یہاں طلاق کیا مانی جائے گی؟ لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ فَاعْتَدِّي، توجہ ہے نہیں ہے؟ اب سمجھو طلاق مانے کے بطور اقتضاء، آسان لفظوں میں کہو تو طلاق مقدر ہے، مقدر اور مقتضا میں فرق ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا آسان لفظوں میں، اقتضاء النص میں فرق بتاؤں گا آپ کو، سمجھ رہے ہو؟ مقتضا اور مقدر ایک چیز نہیں ہے، فرق ہے، اس کا بیان آگے چل کے ہم کریں گے۔ اس لیے یہاں پر جو اگر اس کو مقدر کہہ رہے ہیں تو آسان لفظوں میں مقدر اسے کہیں گے، حقیقت میں اقتضاء میں اور تقدیر میں فرق ہے، تو جو ہے تو گویا کہ یہاں پر مقدر ہے لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت، جو ازراہ حاجت مقدر ہو وہ بقدر حاجت مقدر ہوتا ہے۔ اب اس کی یہ جو گفتگو ہے اے تدی، یہ تب ٹھیک ہو سکتی ہے کہ پیچھے طلقتُکِ مقدر ہو، طلاق مقدر ہو، تو طلاق رجی بھی ہے بائن بھی ہے، ایسی ہے؟ رجی سے یہ کلام ٹھیک ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو بولو، طلاق بائن تو زائد بر ضرورت ہے نا، تو ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت، ضرورت رجی سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا ہم رجی مقدر کریں گے، اس لیے اس سے بائن نہیں ہوگی، اس سے رجی ہوگی، کیونکہ اس سے پیچھے جو ہم طلاق مقدر کر رہے ہیں، طلاق کو بطور اقتضاء مان رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا مقدر اور اقتضاء میں فرق ہے، آگے چل کے بیان کریں گے، یہاں صرف آسانی کے لیے دونوں ایک جیسے، دونوں کے لیے دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو؟ تو اب ہم طلاق کو جو بطور مقتضا مان رہے ہیں، طلاق رجی ماننے سے کلام صحیح ہو جاتی ہے، لہذا ہم طلاق رجی مانیں گے، طلاق بائن نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ زائد بر ضرورت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اے تدی سے طلاق رجی ہوتی ہے باوجود اس کے کنایہ ہونے کے۔ نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ پھر سمجھو دھیان سے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ کنایات طلاق جتنے بھی ہیں ان سے ہونے والی طلاق طلاق بائن تھی، یہ مسئلہ ہو چکا، بیان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِنَ، اسی لیے ہم نے ان کو سب کو کیا بنایا؟ بائن طلاقیں بنایا۔ میں نے آپ کو بتایا 3 الفاظ وہ ہیں لغت عرب میں جن سے ہونے والی طلاق طلاق رجی ہے، توجہ ہے؟ یہ 3 جو ہے بطور استقراء کہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کوئی اور لفظ بولے جو معنی کے لحاظ سے ان سے ملتا جلتا ہو، ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کنایات طلاق شمار کیے فتاوی رضویہ شریف میں 100 سے زائد الفاظ ہیں، ابھی صحیح عدد ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہت سے کنایات طلاق شمار کیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو فتاوی رضویہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے، جو جن کا تعلق افتاء سے ہو، لازمی طور پہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہر حال میں پڑھنا چاہیے، جدید مسائل کے ساتھ ساتھ مسائل کی بے مثال تنقیح بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے فرمائی ہے، تنقیح بھی اور تحریر بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال کنایات طلاق وہی نہیں ہے جو ہماری عمومی کتب میں شمار ہیں، اس کے علاوہ بھی کتب نے
شمار کی ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سے کنایات طلاق کو ذکر کیا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ تو ذہن میں رکھیں کہ 3 الفاظ وہ ہیں جن سے طلاق ہیں کنایات لیکن طلاق رجی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، اعتدی، استبری رحمہ کے اور انتی واحدہ۔ تو جو ہے باسط، اب اعتدی پہ 2 لحاظ سے کلام ہے۔ نمبر 1 یہ کنایہ ہے، نمبر 2 اس سے رجی ہے۔ یہ کنایہ ہے، یہ بات تو واضح ہے، اعتدی گن، اعتدی گن، میں کیا گنوں بھائی، تمہیں پیسے دیے گن، اسے طلاق تھوڑی ہو جائے گی۔ بیوی کو کہا گن تو چل بھائی نکاح ٹوٹ گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے نیت کی بھائی تو اب اپنے حیض گن، جسے عدت کہا جاتا ہے، عدت گزار۔ اعتدی کے معنی اسے کی نیت کی عدت گزار، نیت کرے گا تو یہ بنیں گے، بات سمجھے؟ تو نیت کی محتاجی ہوئی نہ ہوئی؟ کنایہ بنا نہ بنا؟ لہٰذا کنایہ ہونے والی گفتگو مکمل۔ اب دوسرے مرحلے پہ آ جاتے ہیں کہ اس سے ہونے والی طلاق رجی ہے۔ اب جب اس نے کہا نا اعتدی عدت گزار، حیض گن، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لما، کیوں بھائی کیوں گنوں؟ تو اب عدت گزار یہ جملہ تب درست ہو سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے طلاق ہو۔ طلاق تو دی نہیں ہے، جب طلاق دی نہیں ہے تو اعتدی تو معمول ہونا چاہیے، لغو ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ اعتدی لغو ہونا چاہیے کیونکہ عدت تب گزارے جب طلاق دی، طلاق دی نہیں تو عدت کہاں سے؟ توجہ ہے؟ تو اب اس کے کلام کو درست کرنے کے لیے ہم طلاق بطور اقتضاء مانیں گے، اور جو بطور اقتضاء جس کو مانا جائے گا یعنی جو مقدر کیا جائے گا، ضابطہ مشہورہ ہے کہ ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت، یہ اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے طلاق کو مقدر مانا جا رہا ہے۔ اعتدی کو درست کرنے کے لیے طلاق کو مقدر ماننا ضروری ہے، مجبوری ہے، لہٰذا جس سے ضرورت پوری ہو جائے اتنا مانیں گے۔ ضرورت تو رجی سے پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے بائن زائد پر ضرورت ہے، زائد پر ضرورت نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے رجی، رجی کافی ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی ذہن میں؟ تو چونکہ یہاں پر طلاق مقدر ہے بطور اقتضاء، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ تقدیر اور اقتضاء میں فرق ہے اصطلاح کے اندر، اس کا بیان آگے چل کے اقتضاء والنص میں ہم کریں گے انشاءاللہ، بات سمجھے؟ تو آپ آسان لفظوں میں تقدیر اور اقتضاء اکٹھے بول سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان میں فرق ہے، تقدیر اور اقتضاء دونوں میں اصطلاح کے لحاظ سے فرق ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے طلاق رجی اگر مان لیں یہاں پر تو اعتدی درست ہو سکتا ہے، بائن ماننے کی حاجت نہیں ہے، بائن زائد بر حاجت ہے اور زائد بر حاجت کو مقدر نہیں کیا جاتا، یہ وجہ ہے کہ یہاں پر طلاق رجی ہوگی، بائن نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھو نہیں؟ بالکل یہی بات استبرئی رحمہ کے میں سمجھ لو، استبرئی رحمہ کے، اس سے بھی طلاق ہے، یہ کنایہ لیکن طلاق رجی، ٹھیک ہے؟ اپنی رحم کو فارغ کر، اپنی رحم کو فارغ کر۔ اب اپنی رحم کو فارغ کر، یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہو بھائی اپنے رحم کو فارغ کر، کس کے لیے؟ کسی اور نکاح کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی رحم کو فارغ کر بچے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نیت کرے نا استبری رحمہ کے لنکاح جدید، تو پھر طلاق ہوگی۔ اس نے نیت کی بھائی میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، لہٰذا اپنی رحم کو فارغ کر نئے نکاح کے لیے، تو نیت کی حاجت پڑے گی۔ کنایہ بنا نہیں بنا؟ تو جو ہے اس کے بعد وہی گفتگو جو اعتدی میں ہم نے کی، اس نے کہا عدت گزار، بھائی عدت کیسے گزاروں، طلاق تو نے دی نہیں ہے۔ استبری رحمہ کے لیے نکاح جدید، نئے نکاح کے لیے اپنی رحم کو فارغ کر، بھائی نیا نکاح تو تیرے سے ہے، نئے نکاح کے لیے کیسے میں اپنی رحم کو فارغ کروں؟ تو یہاں پر بھی طلاق بطور اقتضاء ماننا پڑے گی۔ جو گفتگو اعتدی میں ہے وہی استبری رحمہ کے میں ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر
مگر مرد کے قول اعتدی میں. ٹھیک ہے. اب پہلے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کنایا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی حقیقت حساب کے لیے ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے نکاح میں. بھائی جب نکاح میں اثر نہیں ہے تو آپ نے اس کو طلاق کیسے بنا لیا؟ تو جو ہے نہیں اس کا جواب. اور شمار کرنا احتمال رکھتا ہے کہ اس سے ارادہ کیا جائے. جو شمار کیا جاتا ہے حیضوں کے غیر سے. ٹھیک ہے, حیضوں کے اس کے غیر سے اس کی بھی جو ہے نا وہ احتمال رکھتا ہے اور حیض کا بھی احتمال رکھتا ہے. اس لحاظ سے ہم نے اس کو کنایہ بنا لیا. تو جب نیت کی اس نے حیضوں کی اور ابہام زائل ہو گیا, نیت سے ثابت ہوگی اس سے طلاق, تو جو ہے نہیں وزال الابہام بالنیت, کنایہ بنا نہیں. ٹھیک ہے. اب رجی کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا اقتضاءً. کیسے ہوگی؟ بات آئی ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, توجہ رکھیں. سوال یہ ہے, پہلے مسئلہ سمجھ لو. اگر عورت مدخول بہا ہو, اس کو طلاق ہو, تو عدت لازم ہوتی ہے. توجہ ہے. غیر مدخول بہا ہو, نکاح ہو گیا, نہ شوہر اور بیوی کے بیچ خلوت سیاح ہوئی, نہ دخول ہوا. اب اگر طلاق دے دیتا ہے تو ذہن میں رکھنا اب عدت نہیں ہوتی, وہ بائن بلا عدت ہو جاتی ہے عورت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت بائن بلا عدت ہوتی ہے. اس نے کہا تجھے طلاق, ایک سے بائن بلا عدت. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو بے اعتراض یہ ہے, اس نے کہا اعتدی, عدت گزار. اگر وہ مدخول بہا ہے پھر تو عدت اس سے پہلے بطور اقتضاء طلاق. ٹھیک ہے. اگر وہ غیر مدخول بہا ہو, وہاں تو عدت کا تصور ہی نہیں ہے. جب عدت کا تصور نہیں ہے تو پھر غیر مدخول بہا کو اعتدی سے طلاق تو ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ کہتے وہاں پر بھی ہو جاتی ہے اور ہوتی بائن ہے. نہیں سمجھے؟ اول تو وہاں عدت نہیں ہے, پھر اعتدی کہاں سے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرے پھر اعتدی سے تم رجی کہہ رہے ہو, وہاں بائن ہوتی ہے. اعتراض بنا نہیں. اس کا جواب دے رہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اصل بات ہے کہ وہ جو غیر مدخول بہا ہے نا, وہاں پر اعتدی سے جو طلاق ہوتی ہے بطور استعارہ. کیسے؟ اعتدی بول کے, یعنی عدت ہے مسبب, طلاق ہے سبب. تو جو ہے طلاق ہے نا عدت کا سبب, تو مسبب بول کے سبب مراد ہے. یہ والی جو تفصیل ہم نے بیان کی نا, لینی طلق تو کے اور اقتضاء وغیرہ, یہ مدخول بہا کی بات ہے. غیر مدخول بہا میں یہ تفصیل نہیں ہے. غیر مدخول بہا میں اعتدی مجازن اس سے طلق تو کے مراد ہے. اعتدی بول کے مجازن طلق تو کے یہ مراد ہے. مسبب بول کے سبب مراد ہے. مجاز کے علاقے پہلے گزرے نا, سبب بول کے مسبب کا ارادہ, علت بول کے معلول, معلول بول کے علت. تو یہاں پر مسبب بول کے سبب کا ارادہ کیا جا رہا ہے. غیر مدخول بہا ہو تو یہی معاملہ ہوگا اس تبریہی رحمہ کے, بالکل وہی گفتگو وہاں پر بھی کی جائے گی. مسئلہ سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہاں پر ہے. اعتراض سے پہلے تمہیں ایک مسئلہ بتایا. مسئلہ یہ کہ عورت اگر مدخول بہا ہو تو طلاق کی صورت میں اس پہ عدت لازم ہوتی ہے, اور اگر غیر مدخول بہا ہو تو اب ایک طلاق بھی اگر وہ دیتا ہے تو ایک سے ہی بائن بلا عدت ہو جاتی ہے, اس میں کوئی عدت نہیں ہے. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو اب اعتراض ہے کہ جب اس نے کہا اعتدی, عدت گزار, تو اگر وہ مدخول بہا ہو پھر تو یہ جو تم نے تقریر کی یہ بنتی ہے. غیر مدخول بہا میں عدت ہوتی ہی نہیں ہے, تو پھر اعتدی کہنے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک. نمبر دو, غیر مدخول بہا تم کہہ رہے ہو اعتدی سے رجی ہوتی, غیر مدخول بہا میں تو بائن ہو رہی ہے. تمہاری اس تقریر کے بالکل خلاف ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. حاصل جواب یہ ہے کہ اعتدی
میں جو گفتگو کی ہے وہ مدخول بہا میں. غیر مدخول بہا میں اعتدی یہ استعارہ ہے, یہ مجاز ہے. کس سے؟ طلقتو کے سے, اس سے یہ مجاز ہے. مسبب بول کے سبب مراد ہے. سمجھے بات کو؟ یہ محض استعارتاً طلاق ہو رہی ہے. یہ جو گفتگو ہم نے تفصیل بیان کی ہے بطور اقتضاء طلاق کو ماننا, یہ مدخول بہا میں ہوگا. غیر مدخول بہا میں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سیدھا سیدھا اعتدی سے طلاق ہوگی. اعتدی سے کیسے طلاق ہوگی؟ اس لیے کہ اعتدی مسبب ہے, وہ بول کے سبب مراد ہوگا. وہ ہے کہ اس نے کہا طلق تو کے, بولو طلق تو کے, بولے تو اسے طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. بائن ہوگی رجی ہوگی؟ بائن ہوگی. تو اعتدی سے وہی ہو رہی ہے. سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں ثابت ہوگی اس سے طلاق بعد از دخول بطور اقتضاء. مدخول بہا ہے تو اب یہ بطور اقتضاء, اور دخول سے پہلے بنایا جائے گا اسے مستعار محض, یعنی یہ اقتضاء وغیرہ یہ والی تفصیل اس میں نہیں ہوگی. طلاق سے بھائی اعتدی بول کے طلاق کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ مجاز کے لیے تو علاقہ چاہیے نا. علاقہ کون سا ہے؟ اس کا جواب دے رہے لأنہ سببہ فاستعیر الحکم لسببہ. سمجھے ہو؟ یہ سبب ہے اس کا. کیا؟ طلاق سبب ہے عدت کا. طلاق سبب عدت حکم, تو حکم بول کے سبب مراد ہے. نہیں سمجھے؟ مانا کریں کیونکہ وہ کون؟ طلاق سبب ہے عدت کا, تو استعارہ کیا گیا حکم کا سبب کے لیے. توجہ ہے نہیں ہے؟ خارجی طور پر اعتراض ہوتا ہے یہاں پر. مجاز کے علاقوں میں ہم نے بیان کیا تھا, ایک ہے علت اور معلول کے بیچ اتصال, اور ایک سبب اور مسبب کے بیچ. علت اور معلول میں جانبین سے استعارہ جاری ہوتا ہے. سبب اور مسبب میں ایک جانب سے سبب بول کے مسبب مراد ہو سکتا ہے, مسبب بول کے سبب مراد نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ تو یہاں پر تو تم کہہ رہے مسبب بول کے میں نے سبب مراد لیے, اعتراض ہوا نہیں جی؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ سبب اور مسبب دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مسبب ہے جو اس سبب کے ساتھ خاص نہ ہو, ایک وہ مسبب ہے جو اس سبب کے ساتھ خاص ہو. وہ مسبب جو سبب کے ساتھ خاص نہ ہو, وہ ہم مسبب بول کے سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مسبب جو سبب کے ساتھ خاص ہو, وہاں مسبب بول کے سبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر وہ مسبب ہے جو سبب کے ساتھ خاص ہے. عدت جو ہے, طلاق ہوگی تو عدت ہوگی, طلاق کے بغیر عدت نہیں ہے. تو لہٰذا عدت خاص ہے سبب کے ساتھ. جب عدت خاص ہے سبب کے ساتھ, لہٰذا عدت بول کے طلاق کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ دوبارہ سمجھو توجہ سے. انہوں نے کہا یہاں پر مسبب بول کے سبب مراد ہے, حکم بول کے سبب مراد ہے. اعتراض ایک مجاز کے بیان میں یہ بات گزری کہ علت اور معلول کے بیچ اتصال ہو, تو اب استعارہ جانبین سے, سبب اور مسبب کے بیچ اتصال ہو تو استعارہ من جانب واحد. مسبب بول کے سبب کا ارادہ جائز نہیں. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں مسبب بول کے ہم سبب کا ارادہ کر رہے ہیں. تو جو ہے, تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مسبب اور سبب کے بیچ اتصال دو طرح کا ہوتا ہے. مسبب خاص ہے سبب کے ساتھ, نمبر دو مسبب خاص نہیں ہے سبب کے ساتھ. اگر مسبب خاص نہ ہو سبب کے ساتھ, اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے, بات ذہن میں رکھنا, بالعموم یہی ہوتا ہے کہ سبب اور مسبب کے بیچ اختصاص نہیں پایا جاتا. اس مسبب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے. حرارت آگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, صورت حرکت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں, دھوپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو حرارت ہے مسبب ہے, آگ اس کا سبب ہے. یہاں پر مسبب سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایسے مواقع پر مسبب بول کے سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا, برخلاف اس مسبب کے کہ جو سبب کے ساتھ خاص ہو. جب مسبب کا سبب کے ساتھ اختصاص ہو تو ذہن میں رکھنا اب مسبب بول کے سبب کا ارادہ جائز ہے. اور یہ وہ مسبب ہے عدت, اس کا تعلق طلاق سے ہے. طلاق ہوگی تو عدت ہوگی, طلاق نہیں تو عدت نہیں. سمجھو بات کو؟ تو لہٰذا یہاں مسبب کا سبب کے ساتھ اختصاص ہے, مسبب بول کے سبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. بات سمجھو نہیں؟ تو جو ہے آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں, دو سوال کر لیں. پہلا سوال یہ کر لیں کہ بھئی آپ نے کہا بھئی یہاں مسبب سبب کے ساتھ خاص ہے, حالانکہ طلاق کے بغیر بھی عدت پائی جاتی ہے. شوہر مر جائے,
تو عدت گزارنا پڑتی ہے جی. تو پھر یہاں مسبب سبب کے ساتھ خاص تو نہ ہوا تو جو ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ عدت در حقیقت سوگ ہے. وہ کیا ہے؟ در حقیقت سوگ ہے. اس کا حکم الگ ہے, اس پہ عدت کا اطلاق ہے, لیکن اصل میں وہ سوگ ہے. بات ہے ہی ذہن میں, اصل میں وہ سوگ ہے. اب بوڑھی عورت ہے جس نے آگے نکاح نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ, تو اب اس پہ بھی وہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس کا حکم الگ ہے, اس کا حکم الگ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, چلو بوڑھی عورت کی مثال یہاں مناسب نہیں بنے گی, اور مثال سمجھے. مثال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جس کو آگے, کیونکہ 39 دنوں میں 3 حیض کا آنا ممکن ہے, تب 39 دنوں میں 3 حیض آگے اس کو, لیکن پھر بھی اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا پڑے گا نہیں. اور 4 مہینے 10 دن 100 کتنے بن گئے؟ 130 دن بن گئے. 4 مہینے 39 دنوں میں اس کا وہ پورا ہو گیا, 3 حیض آگے اس کو. شوہر فوت ہوا, 3 دن اس کو حیض آیا, پھر 15 دن پاک لی, 3 دن حیض, پھر 15 دن پاک, پھر 3 دن حیض, پورے ہو گئے. اب برات رحم واضح ہو گئی, لیکن شریعت کی طرف سے اسے اجازت نہیں ہے. 1.5 مہینہ بھی نہیں لگا, اس سے پہلے اس کی برات رحم واضح ہو گئی 39 دنوں میں. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ بھائی 4 مہینے 10 دن بیٹھنا پڑے گا. تو معلوم پڑا کہ وہ حقیقت میں سوگ ہے. البتہ اس دوران جو ہے وہ برات رحم بھی حاصل ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو عدت کہہ دیا جاتا ہے. تو حقیقت میں جو عدت ہے اس کا تعلق طلاق سے ہے. یہ اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مسبب سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر مسبب اور کے سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا, اور اگر مسبب سبب کے ساتھ خاص ہو تو آپ کہہ رہے ہیں مسبب اور کے سبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ تو جو ہے مسبب سبب کے ساتھ خاص نہ ہو تو مسبب اور کے سبب کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. مسبب سبب کے ساتھ خاص ہو, اب مسبب بول کے سبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. تو دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ تو جو ہے یہ سوال, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو مجاز ہے وہ علاقہ اور اتصال کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب مسبب سبب کے ساتھ خاص نہ ہو تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مسبب ہے وہ درجہ سبب میں اس کو دیکھا جائے تو وہ درجہ عدم میں ہے. ذہن میں ہے گزشتہ گفتگو, وہ درجہ عدم میں ہے. تو وہاں دیکھیں یہ جو مسبب ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. گرمی میں نے کہا اس کا سبب دھوپ بھی ہو سکتی ہے, اس کا سبب صورت حرکت بھی ہو سکتی ہے, اس کا سبب آگ بھی ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ اختصاص نہیں ہے تو یہ تعلق کمزور ہے, لیکن جب اختصاص ہونا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اس تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے اب سبب بول کے مسبب بھی مراد ہو سکتا ہے, مسبب بول کے سبب بھی مراد ہو سکتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ جب اختصاص آ گیا تو اب تعلق مضبوط ہو گیا. یہ تعلق کی جو مضبوطی ہے, اس تعلق کی مضبوطی نے جانبین سے استعارہ جائز کر دی. علت اور معلول میں یہی تو بات تھی, وہاں پر تعلق مضبوط تھا اس لیے جانبین سے استعارہ جائز. یہاں پر بھی جب اختصاص آ گیا تو اختصاص نے پہلے تھا صرف تعلق, اب تعلق کے بعد اختصاص, تو تعلق کا درجہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ جب تعلق کا درجہ بڑھ گیا, اس تعلق کے درجے کے بڑھنے کی وجہ سے یہاں پر جانبین سے استعارہ جائز ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور دخول سے پہلے بنایا گیا مستعار محض طلاق سے, کیونکہ طلاق سبب ہے کس کا؟ عدت کا. عدت کا تو بنایا گیا حکم, تو استعارہ کیا گیا حکم کا سبب کے لیے. جی پڑھا, عبارت پڑھی آگے, پڑھو. بس مسئلہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے شوہر کا قول استبرئی رحمہ کے. جی
عليه وسلم قال لسعودة رضي الله عنها اعتدي ثم راجعها بس وكذلك. اب اس پہ نقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں. توجہ ہے نا؟ پانی ہے بیٹا. نقلی دلیل پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اعتدی. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع فرما لی، ان کی جانب رجوع فرما لی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اعتدی سے طلاق رجعی ہوتی ہے، بائن نہیں ہوتی. اگر بائن ہوتی تو پھر یہاں پر رجوع کا تصور نہیں تھا. سمجھے بات کو؟ معنی کریں. اور اس کے ساتھ وارد ہوئی سنت، اس کے ساتھ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ اعتدی سے طلاق رجعی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اعتدی. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مراجعت فرمائی. توجہ ہے جی. وكذلك أنت واحدة يحتمل نعتا للطلاق ويحتمل صفة للبراءة فإذا زال الإبهام بالنية كانت دلالة على الصريح لا عاملا بموجبه. ثم الأصل في الكلام. ٹھہرو بیٹا، ٹھہر جاؤ. سارا کٹے پڑو گے کیا جی؟ اس نے کہا انتی واحدہ، تو ایک ہے جی، تو ایک ہے. اب جب کہا تو ایک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کی تعریف کر رہا ہو. شادی شدہ ہے تم میں سے کوئی جی؟ تو اس نے کہا تو ایک ہے، تو یکتا ہے جی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی تعریف کر رہا ہو. کرم دین کو زیادہ خوشی ہو رہی ہے. خیر تیا ہے، خیر نہ ہے، صحیح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ انتی طالق طلاقۃ واحدہ جی، انتی طالق طلاقۃ واحدہ، تو یہ طلاق ہے ایک. واحدہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ احتمالات ہیں. جب احتمالات ہیں تو پھر کنایہ بنا نہیں بنا؟ کنایہ بنا. اب اس نے نیت کی طلاق کی، انتی واحدہ، نیت کی طلاق کی تو پھر طلاق ہوگی. کنایہ ہے کیونکہ نیت کی محتاجی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب جب اس نے نیت کی تو واحدہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے. موصوف کیا ہوگا؟ طلاقہ. کیا؟ طلاقہ. انتی طالق طلاقۃ واحدۃ، انتی طالق طلاقۃ واحدۃ، تب موصوف ہے طلاقہ. تو طلاقہ سے یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، بائن ہوتی ہے؟ رجعی. طلاق رجعی ہوگی اس کو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. یوں ہی انتی واحدہ احتمال رکھتا ہے طلاق کی صفت ہونے کی، اور احتمال رکھتا ہے عورت کی صفت ہونے کی. وہ کہہ رہا ہے انتی واحدہ، تو بڑی یکتا عورت ہے دنیا میں، تیرے جیسی اور کوئی نہیں ہے جی فاروق. تو جب زائل ہو گئی ابہام نیت سے، تو اب ذہن میں رکھنا پھر یہ کیا ہوگی؟ یہ دال بر سری ہے. انتی واحدہ گویا کہ اس نے کہہ رہے انتی طالق طلاقۃ واحدہ، یہ دال بر سری ہے. تو جب یہ دال بر سری ہے تو سری سے طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق رجعی ہوگی. سمجھے بات کو؟ اس کا کوئی مقتضا، اس کا کوئی موجب اس پہ عمل کر کے اس کو طلاق نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سری پر دلالت کر رہی ہے. سری یہاں پر بطور موصوف محذوف ہے. بات آئی ذہن میں؟ معنی کریں. ہوگی دال برسری، نہ کہ اس کے مقتضا پر عمل. نہیں، اس کو خود جو ہے نا وہ دال برسری مانا جائے گا، کیونکہ یہاں پر موصوف محذوف ہوگا. بات آ گئی ذہن میں؟
یہ ہو گئے وہ 3 الفاظ جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے. ہیں کنایات لیکن طلاق رجعی. باقی جتنے بھی کنایات ہیں ان سے طلاق بائن ہوتی ہے. جی ثم الأصل في الكلام هو الصريح فأما الكناية ففيها ضرب قصور من حيث إنه يقصر عن البيان بدون النية وظهر هذا التفاوت فيما يظهر في الشبهات حتى أن المقر كان في إثبات أسباب موجبة للحد موجبة للحد ما لم يكن هذا صريحا لا يستوجب. گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ گفتگو میں اصل صریح ہے، کنایہ اصل نہیں ہے. اصل بمانا ما ينبغي ان يكون الكلام علیہ، اصل بمانا ما ينبغي ان يكون الكلام علیہ، گفتگو جیسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے صریح، اصل ہے صریح، کنایہ اصل نہیں ہے. کیوں؟ گفتگو ہوتی کیوں ہے بھائی؟ افہام کے لیے، ایسا نہیں ہے؟ گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ تو کنایہ میں تو ابہام پایا جاتا ہے، صریح افہام میں کامل ہے. کنایہ بغیر نیت کی بات واضح نہیں ہو پاتی. تو پھر اصل صریح ہوا یا کنایہ ہوا؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. پھر اصل کلام میں صریح ہے، وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہو گیا؟ تو کنایہ اصل نہیں ہے. کنایہ اصل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ خود بیان کی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے. ففیہا ضرب قصور من حیث انہ یقصر عن البیان بدون النیہ. اس میں کچھ کوتاہی ہے. بھائی کوتاہی کہاں سے آ گئی ہے؟ بڑی حسین مقفع مسجع گفتگو کی ہم نے. انہوں نے کہا کہ بغیر نیت کے بات واضح نہیں ہو پا رہی، بغیر نیت کے بات واضح نہیں ہو پا رہی. اصل مقفع مسجع اتنی ضروری نہیں ہے، ضروری ہے بات سمجھ میں آئے. گفتگو اس طرح کی جاتی ہے کہ سامنے والے کو آپ بات سمجھا دیں. اب بات سمجھ میں آ نہیں رہی تو اب آپ نے جناب والا وہ 10 صفحات مقفع مسجع بھر دیے تو کیا اس کا فائدہ؟ جی اس میں قدر قصور ہے اس حیثیت سے کہ وہ قاصر ہے بیان سے بغیر نیت کے. نیت کے بغیر کیا ہے؟ وہ بیان سے قاصر ہے. توجہ ہے؟ تو اب صریح اور کنایہ کے تفاوت کہاں واضح ہوگا؟ بات پہ توجہ دینا. صریح اور کنایہ کا تفاوت وہاں واضح ہوگا کہ وہ امور جو شبہ کی وجہ سے ساکت ہو جاتے ہیں. کیا؟ وہاں پر صریح بولے تو ساکت نہیں ہوگے، کنایہ بولے تو ساکت ہو جائے. تفاوت وہاں جا کے واضح ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس نے کہا طلق تو کہ طلاق، تو اس نے کہا انتی حرام طلاق. ایک صریح ایک کنایہ. تو جو ہے تو پھر فرق کیا کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے فرق پتہ چلے گا ان مقامات پہ، ان مواقع پہ جہاں پر شبہ آ گیا تو گفتگو ساکت ہو جائے گی. شبہ آ گیا تو بات ساکت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ شبہ آنے سے جو چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں وہاں پر یہ تفاوت واضح ہوگا. صریح ہوگا تو وہ ساکت نہیں ہوگی، کنایہ ہوگا تو ساکت ہو جائیں گی. جیسے حدیں ہیں، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی شخص جا کے قاضی کے سامنے کہتا ہے بھائی میں نے فلاں عورت سے حرام جمع کیا. جی تو اب یہ کہتے ہیں میں نے حرام جمع کیا، تب یہ لفظ بولنے سے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی جب تک وہ صریح الفاظ نہ بولے. سمجھے بات کو؟ وہ کہے کہ بھئی وہ کہے کہ اس نے فلاں عورت سے زنا کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب حد لازم ہوگی. صرف ایک بار کہنے سے نہیں ہوگی، آگے اس کی تفصیل ہے. جی لیکن اگر وہ 10 بار یہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں عورت سے حرام جمع کیا تو ان الفاظ سے وہ اس پہ حد جاری نہیں ہوتی. یہ اقرار شمار نہیں ہوتا. اقرار ہے لیکن اس سے حد جاری نہیں ہوتی کیونکہ اقرار صریح نہیں، اقرار کنائی ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ عباس تو جو ہے نا. اور یہ تفاوت واضح ہوگا ان مواقع میں جو شبہات کی وجہ سے ساکت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ پر اقرار کرنے والا
ایسے بعض اسباب کے ساتھ جو حد کے موجب ہوں، جب تک نہ ذکر کرے گا لفظ صریح نہ بنے گا سزا کا مستحق۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔